صحت اور تندرستی کے مشن میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ڈاکٹر محمد کلیم اپنے تمام سبسکرائبر کا انتہائی شکر گزار ہوں۔ اس مشن کو آگے بڑھانے کے لیے آپ ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں اور اپنے قیمتی مشوروں سے نوازیں۔ کمنٹ کرنا بالکل نہ بھولیں۔ آپ کو ہم سے اگر کوئی ویڈیو بنوانی ہے تو آپ کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں، ہم اس کے لیے حاضر ہیں۔ بار بار پیشاب آنے کی تکلیف کا اندازہ آپ اس وقت کر سکتے ہیں جب آپ کو کہیں بہت ضروری کام سے جانا ہو اور راستے میں آپ کو بہت زور کی پیشاب آ جائے اور وہاں پر کہیں پیشاب کرنے کا بندوبست بھی نہ ہو۔ ان تکالیف سے بچنے کے لیے آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو معلومات فراہم کریں گے اور جو دوائیں بتائیں گے اس کو استعمال کر کے آپ ان تکالیف سے بچ جائیں گے۔ حکیم طلحہ صاحب آج پیشاب کی زیادتی کے بارے میں گفتگو کریں گے، ہمیں معلومات دیں گے۔ پیشاب کی زیادتی، جس کو یونانی طب میں کثرت بول کہتے ہیں، ایک تکلیف دہ بیماری ہے۔ اس میں ہلکے رنگ کا یا بے رنگ پیشاب بہت زیادہ اور بار بار آتا ہے، لیکن اس میں شکر نہیں ہوتی۔ اس کی وجوہات میں یہ ہے کہ یا تو پیشاب لانے والی غذائیں زیادہ استعمال کی جائیں جیسے فروٹ جوس وغیرہ، یا ٹھنڈی اور تر چیزیں جیسے لسی وغیرہ زیادہ استعمال کی جائیں، یا گردے و مثانے میں بعض لوگوں کو ٹھنڈک پہنچ جاتی ہے، زمین پہ ننگے سونے کی وجہ سے لادی کی ٹھنڈک پہنچ جاتی ہے گردوں پر۔ جگر اور معدے کی خرابی، عارضی طور پر ٹھنڈک کا لگ جانا، یا جیسے آپ کہیں گئے وہاں پر بہت زیادہ ٹھنڈ تھی، آپ نے مناسب کپڑے نہیں پہنے، ٹھنڈ لگ گئی۔ زیادہ چائے پینے سے بھی پیشاب بہت زیادہ آتا ہے، بہت سے لوگ 20 چائے پیتے ہیں۔ شراب نوشی، پیشاب کے مرکز کی خراش، یعنی وہاں ہر وقت فیل ہوتے رہتا ہے کہ پیشاب آئی ہے۔ یہ باتیں زیادہ سمجھ نہیں ہو تو اہل علم سے سمجھ لیا کریں۔ دماغی چوٹ، قبض، آتش، گردوں کا نقص یعنی گردوں کا ڈھیلا ہو جانا وغیرہ بہت ساری چیزیں ہیں۔ دماغی، اعصابی اور نفسیاتی امراض مثلا ہسٹریا، رنج و فکر کی زیادتی وغیرہ۔ اس کے علاوہ یہ شکایت ان لوگوں میں زیادہ دیکھی جاتی ہے جن کے خاندان میں مرض ٹی بی وراثتی طور پر ہوتا ہے، یعنی وراثت میں آتا ہے، باپ کے بعد بیٹے کو وغیرہ۔ اس میں پیشاب بار بار زیادتی کے ساتھ آتا ہے، لیکن اس میں شکر نہیں ہوتی۔ بعض مریضوں کو پیاس بھی زیادہ لگتی ہے۔ اکثر یہ مرض خنازیری مزاج بچوں کو ہوتا ہے۔ خنازیری مزاج سے مراد جن کے بچوں کے طبیعت میں سردی زیادہ ہوتی ہے اور دودھ چھڑانے کے بعد اکثر ان کو لاحق ہو جاتا ہے۔ اس کا خیال ذیابیطس سے شکری یعنی میٹھی پیشاب کی طرف جاتا ہے۔ ایسی صورت میں پیشاب ٹیسٹ کرا لیں تو شکر کی موجودگی کا پتہ چل جاتا ہے۔ بہرحال ہر بیماری کی طرح اس کے بھی اصل سبب کو دور کریں۔ زیادہ دودھ، زیادہ پانی پینے سے رکیں۔ مریض کو سردی سے بچائیں۔ پیشاب لانے والی غذائیں اور سرد اشیاء ہرگز نہ دیں۔ اب سرد اشیاء کون سی ہے؟ جیسے اناناس ہے، خربوزہ ہے، سرد ہے، دہی ہے، سرد ہے۔ اس قسم کی غذا سے بچائیں۔ ہاضمہ اور جگر کا خاص خیال رکھیں۔ گردے و مثانے کو طاقت دیں۔ اس مرض کے لیے جوارش جالینوس، جوارش مستغیبہ نسخ کلاں، معجون کندر، جوارش زرعونی، معجون فلاسفہ اور معجون ماسک البول اپنی اپنی جگہ پر بہترین ہیں۔ 100% الحمدللہ فائدہ ہوتا ہے ان چیزوں سے۔ اس کے علاوہ سوچ سمجھ کے اگر آپ استعمال کریں گے تو یہ معمولی نسخہ بھی فائدہ دے گا۔ کشت خبصول حدید 2 رتی، کشت بید مرغ 2 رتی، معجون کندر 6 ماشے میں ملا کے صبح شام کھلائیں۔ چند دنوں میں ہی فائدہ ہو جاتا ہے۔ بستر پر پیشاب ہونا بھی بند ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ نسخہ بھی مفید ہے۔ اس کا نام صفوف ماسک البول ہے۔ بڑی مائع گل انار ہر ایک 9 گرام، جفت بلوت کندر ہر ایک 25 گرام، دھنیا خشک بریاں 15 گرام، گوند ببول بریاں گلے ارمنی ہر ایک 20 گرام، نہایت باریک پیس لے 5 گرام صبح، 5 گرام شام کو پانی کے ساتھ کھائیں۔ صفوف سے پیشاب کا بار بار آنا، زیادتی کے ساتھ آنا، بستر پر نکل جانا، سب الحمدللہ آرام ہو جاتا ہے۔